رات سے مومنین تشریف فرما ہے، مسلمین بیٹھے ہوئے ہیں، سنی بھائی آئے ہوئے ہیں۔ سنی ہماری جان، اور سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے۔ ابھی میں نے اگر ہاتھ اٹھوا لیا نا تو 20-25 ہاتھ اٹھ جائیں گے کہ ہم ہندو ہیں۔ دیکھیے اٹھ گئے، 2-4 ہاتھ اٹھ گئے۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس زیدی صاحب کا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ شیعہ مالک تو نہیں ہے نا امام حسین کے زاداری، یہ تو پیار کی بات ہے، یہ تو محبت والوں کا مجمع ہے، یہ پیار دینے والوں کا مجمع ہے۔ وہ جو تنگ نظر لوگ ہیں نا، ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ جو تنگ نظر لوگ ہیں نا، چھوٹے دماغ والے، تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ یہ میرا پرانا جملہ ہے اور میں تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ تبلیغ سمجھتا ہوں اسے۔ 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، ایک کنجوس کو، کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ کالا نودڑا ہوا ہے، 5 پھٹے ہوئے ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کون ہے یہ؟ نواب شاہ میں 5 دکانیں ہیں ان کی۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ مجلس کیوں کرے گا؟ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ و مسجد میں کیوں پیسے دے گا؟ کنجوسوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رہے، 2 لاکھ دینے والا امیر نہیں ہوتا، 5 روپے مولا کی خاطر دینے والا سخی ہوتا ہے۔ کوئی نہیں سوچے کہ میں 5 روپے دوں گا تو 5 روپے کا کیا ہوگا۔ نہیں بھائی، اللہ کے ہاں، مولا کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا۔ گنتی نہیں ہوتی وہاں پر۔ اس نے 100 روپے دیے تو بڑا آدمی ہے، اس نے 5 دیے تو چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ یہاں پیسوں سے گنتی نہیں ہوتی، دل سے گنتی ہوتی ہے، کیفیت قلبی کا مسئلہ ہے۔ تو کنجوس لوگوں کا تعلق کوئی مولا سے نہیں ہے۔ کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا۔ وہ جو ٹھیلا لگاتا ہے نا، صرف 100 روپے بچائے، اس نے 100 روپے بچا کے گھر لے جا رہا ہے، کسی طرح آٹا خریدتا ہوا لے جاؤں۔ مسجد سے آواز آئی، مجلس ہو رہی ہے، وہاں پہنچ کر وہ 5 روپے ڈال کر آ گیا۔ وہ اس سے بہتر ہے جو 20 لاکھ میں سے 1000 روپے دے کر آیا ہے۔ تو کنجوس، پہلا نام کنجوس کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا نام بتاؤں جیسے مولا کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ علی والا بزدل نہیں ہوتا، علی والا شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ خبردار، کسی سے بے جا فضول دبنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ اگر قصور ہے، غلطی ہو گئی ہے تو ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی، معافی بھی مانگنی پڑے گی، لیکن کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں حق پر بھی تھا، اگر کوئی غلط ڈانٹ رہا ہے، دبا رہا ہے تو علی کا نام لے کے شجاعت کا مظاہرہ کرو۔ علی والا بزدل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا بندہ جو علی والا نہیں ہوتا وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا۔ وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ سندھی ہے تو سندھی میں، وہ جتوئی ہے تو وہ چانڈیو ہے، اور پھر سادات میں یہ بخاری ہیں تو یہ شیرازی ہیں تو یہ کاظمی ہیں تو یہ رضوی ہیں، پھر اس میں بھی تنگ نظریاں، پھر اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے۔ نہیں عزیزو، تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جو سنی بچے آئے ہوئے ہیں وہ شیعہ مسجدوں میں آ کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کریں، جیسا تمہیں دین سمجھایا ایسے ہی عمل کرو، مگر شیعہ مسجدوں میں، یعنی جس کی مینجمنٹ شیعوں کے ہاتھ میں، وہاں کے نماز پڑھو جی، اچھا لگے گا۔ 4 کھولے ہوئے پڑھ رہے ہوں گے، 2 باندھے ہوئے پڑھ رہے ہوں گے۔ میرا یہ جملہ پرانا ہے مگر میرا دل کہہ رہا ہے ہدیہ کر دوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، کاظمین میں، سامرہ میں،
مولا علی کے مزار میں کہیں کہیں 10 15 20 2 4 5 ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے لاکھوں شیعوں میں بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. تم لاکھوں شیعوں میں بھی چلے جاؤ تو گھبراؤ نہیں، یہ مارنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے. اور اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ اس نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہے. بہادروں سے تو ویسے ہی علی والوں کو پیار ہونا چاہیے. مگر عزیز و ناراض نہ ہوئیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. کوئی پشیمان ہو، نادم ہو، گھبرا رہے ہو کہ علی والے ہو، سینہ ٹھوک کے کہو کہ علی والا ہو. بہادری سے کہو کہ میں مولا علی کی فقہ پر عمل کرتا ہوں، میں علی کے بیٹے جعفر صادق کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، میں اولاد علی کے مطابق روزہ کھولتا ہوں. مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں. اگر کہیں آپ کو ایئرپورٹ پر کسی رستے روڈ پہ کسی بازار کسی مارکیٹ میں کوئی پوچھے تم شیعہ ہو تو دائیں بائیں دیکھ کر نہیں جواب دو، کہو الحمدللہ. سینہ ٹھوک کے کہو الحمدللہ میں شیعہ ہوں. کوئی پشیمانی نہیں، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں. مرنا نہیں ہے کیا؟ کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، جی کوئی بائی پاس ہوتے ہوئے مرے گا، کوئی برین ٹیومر میں مرے گا. بہتر نہیں علی علی کہتے ہوئے دم نکلے، کالے کپڑوں میں دم نکلے. میں ہرگز اپنے لوگوں کے سے بات کر رہا ہوں اور سنیوں سے پیار کا مظاہرہ پہلے کر چکا ہوں. سنی ہماری جان ہے، سنیوں سے ہمارا پیار ہے. سنی مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہیں. ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں، یاد رہے ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں. اور پیغام دے رہا ہوں نواب شاہ کے اس تاریخی اجتماع سے، یہ جو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے یہ کسی بل میں جائے گا. لبیک یا حسین، بلندتر صلوات محمد و آل محمد. اس ملک میں کوئی قانون جو سنیوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو پاس نہیں ہوگا. ہم شیعہ پاس نہیں ہونے دیں گے. اور اس ملک میں کوئی قانون جو شیعوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو پاس نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان پاکستان ہے، یہ اتفاقاً 14 اگست کو نہیں بنا ہے، اللہ کے ارادے سے بنا ہے. یہ اتفاقاً محمد علی اور فاطمہ نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے ان سے کام لیا ہے. یہ سنیوں کا بھی ہے اور یہ شیعوں کا بھی ہے، اور مولا علی کی وصیت کے مطابق یہ غیر مسلموں کا بھی ہے. مولا علی نے مالک اشتر کو جب حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا وہاں تمہارے یا دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں، لہذا دینی بھائی کے اعتبار سے سنی ہمارے بھائی، شیعہ ہمارے بھائی، شیعہ کا شیعہ بھائی، سنی کا سنی بھائی، سنی کا شیعہ بھائی، شیعہ کا سنی بھائی. مگر ہندو، عیسائی، یہودی، صہیونی یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، فسادیوں کی. جی یہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے بھائی ہیں. مولا علی نے فرمایا اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں یا تمہارا دین میں بھائی ہے یا تم جیسا ہونے میں تمہارا بھائی ہے. وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو سانس لیتا ہے، وہ بھی تو روٹی کھاتا ہے، اس کے سر میں بھی تو درد ہوتا ہے، اس کے ہارٹ دل کے اندر بھی تو تکلیف آ سکتی ہے. لہذا ہمیں اس کا بھی احساس کرنا ہے. اس ملک میں کسی کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. پھر تم نے اب تک تو طے ہی نہیں کیا کہ صحابہ کی تعریف کیا ہے. جی ہمیں پتا ہے تمہاری نیتیں کیا ہیں. تم اس بل کے ذریعے یزید کو صحابی بناؤ گے.
تو نہیں ہو رہے آخر تک میرے دوست؟ تم اس بل کے ذریعے سے یزید کو صحابی بناؤ گے، تم اس بل کے ذریعے سے مروان کو صحابی بناؤ گے. تمہارے ارادوں کا ہمیں پتہ ہے، مگر یاد رہے جب تک شیعوں کا، عزاداروں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے یزید لعنتی رہے گا. تسلی دیجئے، میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے آپ؟ اس ملک کے اندر سب کو جینے کا حق ہے، اور ہم سب کا خیال کرتے ہوئے چاہتے یہ ہیں کہ سب ہمارا خیال کریں. سنیوں کے مقدسات کی توہین کرنا ہمارے فقہا کے نزدیک حرام ہے، مگر سنی طے کریں کہ ان کے مقدسات کیا ہیں. جو آپ کے نزدیک اختلافی لوگ ہیں، وہ جب آپ کے ہاں مقدس نہیں ہے تو پھر ہم مقدس کیسے مانیں؟ اہل سنت طے کریں. ہاں جو شخصیات ان کے نزدیک معتبر ہیں ان کی توہین کرنا ہمارے فقہا اجازت نہیں دیتے، مگر یاد رہے بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے. جنہوں نے بھی اہل بیت سے کھل کر دشمنی کی ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ان کے نام بھی نہیں بتانا چاہتے، اس لیے کہ نام بتا دیں گے تو عبادت محدود ہو جائے گی. ہم تو اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، جو دشمن ہے لعنت پہنچے گی، لعنت خود بخود پہنچے گی. یاد رہے کہ یہ وطن بڑی مصیبتوں سے، بڑی مشکلات کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. جس طرف اس ملک کو لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے. پاکستان کو اسرائیل اور امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے. کوششیں یہی ہیں کہ کسی طرح اتنا اس کا حال خراب کر دیا جائے کہ پھر اسے کوئی کرائے پہ لے لے. لیکن اس مجلس کے توسط سے، اس ذکر اور توسل کے توسط سے، یہ دعاؤں کا مجمع ہے نا، اس وقت ہم دعا کے لیے بیٹھے ہیں. یہ جب ہم اہل بیت کے ذکر میں آتے ہیں تو ہم دعا کے لیے آتے ہیں. ہم سب اس کیفیت میں جو خضوع و خشوع کی کیفیت ہے، میں آپ سے کہوں گا دل کی گہرائیوں سے پاکستان کی بقا، سالمیت، اس کی موجودہ جو حالت اور حالات ہیں اس سے اس کو نکل کر بہتری کی طرف آنے کی دعا کے لیے جتنی ممکن ہو دل اور خلوص اور سچائی اور بلند آواز سے صلوات دیا.